الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اسکول کی طرف سے دیا گئے کام کو بہت ایمانداری سے اور خلوص نیت سے کر رہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر کام میں آسانیاں پیدا کریں، آمین ثم آمین۔ تدریسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج تدریسی سلسلہ نمبر ہے 17۔ ہمارے پاس دن ہے 15 اگست 2020 بروز ہفتہ۔ باب نمبر 5 ہم پنجم کر رہے تھے، اخلاق و آداب۔ سبق نمبر 1 تھا اس کا سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ اس کی صفحہ نمبر 74 اور 75 تک کی پڑھائی ہم لوگ نے کل مکمل کی تھی اپنے پچھلے لیکچر میں۔ آج ہم 75 صفحہ نمبر 75 اور صفحہ نمبر 76 کی جو ہے وہ پڑھائی کریں گے اور اس کے دوران آنے والے جتنے مشکل الفاظ ہیں اس کو یاد کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کثیر الانتخابی سوالات بھی آج انشاءاللہ اپنی آج کے دن میں مکمل کریں گے۔ ہمارا چیپٹر جو سبق ہے وہ باب پنجم میں اخلاق و آداب۔ سبق نمبر 1 ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ اس کی صفحہ نمبر 75 کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے اپنی پڑھائی میں سخاوت کا مفہوم، سخاوت کی فضیلت، اس کے علاوہ یہ مکمل کیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے بخل کا مفہوم۔ بخل کیا چیز ہے، ذرا اس کو غور سے سنیے گا بھی اور آپ بھی اپنی پڑھائی کے دوران اس کو ذرا دھیان سے پڑھیے گا۔ بخل سے مراد ہے کہ انسان مالدار ہونے کے باوجود اپنے مال کو اپنی اور دوسروں کی جائز ضروریات پر خرچ نہ کرے اور اسے جمع کرتا رہے۔ اسے کنجوسی بھی کہتے ہیں۔ بخل کرنے والے کو بخیل کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے۔ سخاوت تو یہ ہے نا کہ اپنا مال دوسروں کے لیے خرچ کیا جائے، لیکن جو بخل ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ بخل سے مراد انسان مالدار ہے، یعنی دولت مند تو ہے وہ، لیکن اس کے باوجود وہ نہ اس مال کو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور نہ دوسروں کی جائز خواہشات پر خرچ کرتا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ نہیں کرے گا تو وہ کیا کسی دوسرے کے اوپر خرچ کرے گا؟ نہیں نا۔ ایسے شخص کو کنجوس بھی کہتے ہیں اور یہ بخل کرنے والے کو بخیل کہا جاتا ہے۔ اچھا، اسلام بخل کے بارے میں کیا کہتا ہے ذرا آگے سنیے گا غور سے۔ بخل کی مذمت، یعنی ہم اس کو کیسے اس سے انکار کریں، اس کی ممانعت کریں یا اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں ذرا۔ بخل اور کنجوسی انسان کی بدترین صفات میں سے ہے۔ بدترین یعنی کہ جو بری ہے، اس بہت زیادہ بری اس کو کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یعنی وجہ جو ہے وہ مال اور دولت کی محبت اور حرص ہے۔ حرص کہتے ہیں لالچ کو، یعنی انسان اس دولت سے محبت کرنے لگتا ہے کہ اگر اس کو خرچ کر دیا تو وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ مال دولت کی محبت جو ہے وہ بخل کا باعث بنتی ہے۔ بخیل شخص دولت کو نہ تو اپنی ضروریات پر خرچ کرتا ہے اور نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، یعنی کہ وہ خود بھی اس چیز کی طرف ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے یا مجھے یہاں خرچ کرنا ہے، لیکن وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہوئے ہاتھ کو تنگ کر لیتا ہے۔ اس کو صرف یہی لالچ و طمع ہوتی ہے کہ اس کے پاس بہت سارا مال جو ہے وہ جمع ہو جائے۔ وہ مال کے کم ہونے کے ڈر یعنی خوف سے اسے خرچ نہیں کرتا، یعنی اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے مال کو خرچ کیا تو میرا مال تو ختم ہو جائے گا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ انسان کو کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے۔ ہم الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، موت برحق ہے، اور مرنے کے ساتھ ہی مال و دولت اس کے لیے بیکار ہو جائے گی، یعنی کہ ضائع ہو جائے گی، فضول ہے، اس کے لیے بیکار ہے۔ اس کا کیا فائدہ؟ ہم نے اپنے ساتھ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہم نے اپنے ساتھ دولت تو لے کر نہیں جانی نا۔ لیکن بخیل شخص یہ بھول جاتا ہے، وہ دولت کو جمع کر کر کے اپنے پاس رکھتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، لیکن وہ دولت اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے بیکار ہو جائے گی۔ وہ جہالت کے سبب یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے ہر آفت سے بچا لے گا، یعنی کہ انسان کو کی جو پریشانی کا باعث ہے وہ مال ہی ہے، اور مال آپ کو کسی بھی آفت سے یا پریشانی سے، مصیبت سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ کا ارشاد ہے، دیکھیں سورہ حمزہ جو قرآن کی 104 سورت ہے، اس کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک کا ترجمہ ہے کہ ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، یعنی وہ ختم ہونے والا ہے جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، یعنی کہ اس کو جمع کر کے گن گن کے اس بنیاد پر کہ کہیں وہ اس کا مال کم تو نہیں ہو گیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں۔ وہ تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، جہاں پر اس کو توڑ مروڑ دیا جائے گا، ان جگہوں پہ پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ بخیل شخص کو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند کرتے ہیں اور معاشرے میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ ہے کہ بخیل شخص اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ بخیل شخص کے بارے میں ایک جگہ پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بخیل بندے کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ بخل جو ہے وہ بندے کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے، یعنی ایمان اس کے دل میں ختم ہو جاتا ہے۔
کنجوسی کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے، بندے کے دل میں بخل اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے، یعنی جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں بخل نہیں ہوگا، اور جو بخیل شخص یعنی بخل کرنے والا ہوگا اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دونوں چیزیں انسان کے دل میں یعنی بندے کے دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتی۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں لکھا ہوا ہے قیامت کے دن بخیل شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی جو بخل سے کام لیتا ہے وہ شخص جو ہے وہ جہنم میں جھونکا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جنت میں کوئی دھوکے باز یعنی جو دھوکہ دیتا ہے، وہ کنجوس جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، اور احسان جتلانے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی کہ جو آپ کسی پر احسان کریں اور اس کو جتلاتے رہیں کہ میں نے تم سے یہ نیکی کی تھی یا میں نے تمہاری اس وقت مدد کی تھی، ایسا شخص جو کنجوس ہو وہ، اور جو کسی کو دھوکے دے کر مال کمائے یا کوئی بھی اپنا کام نکالے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آخر میں لکھا ہوا ہے کہ اس لیے مالداروں کو چاہیے کہ وہ دولت جمع نہ کریں بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ ضرورت مندوں کے کام آئیں، پڑھائی میں کمزور طالب علموں کی مدد کریں، غربا یعنی غریب کی جمع ہے غریب، مساکین اور کمزوروں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ یہاں پر اس سبق کی پڑھائی کے دوران ہم نے جو پڑھا ہے وہ تھا ہمارے پاس بد کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پورا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کو دوران پڑھائی جو بھی مشکل الفاظ بتائے گئے ہیں یا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو لگتے ہیں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی جو ہے وہ آپ اپنی کاپیوں پر لکھیں اور اس کو یاد کریں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں یہ سارا جو سبق جو ہے وہ جو ہم نے کل اور آج پڑھائی کی وہ مکمل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ اس کی جو سوال ہم نے کرنا تھا کثیر الانتخابی سوالات تھے اس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں پہلا لکھا ہوا ہے کہ درست بیان پر ٹک کا نشان لگانا ہے آپ نے۔ سخاوت کا مطلب ہے، اب یہاں پر 4 معنی دیے ہوئے ہیں آپ کو، الف، بے، جیم اور دال۔ آپ نے ان چاروں کو غور سے دیکھنا ہے۔ سخاوت کا مطلب ہے سچ بولنا، ایمانداری کا مظاہرہ کرنا، اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنا یا ہمیشہ پاک رہنا۔ جی ہاں، اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنا جو ہے یہ سخاوت ہے۔ نمبر 2 پر دیکھیں، بے پر لکھا ہوا ہے کہ نیکی کو اختیار کرنے کا ایک راستہ ہے، ایمانداری، سخاوت، دیانتداری یا مساوات۔ تو جی ہاں، ہمارا جواب ہے سخاوت یعنی بے۔ اس کے بعد ہے بخل کا دوسرا نام ہے غیبت، چغلی، بہتان یا کنجوسی۔ جی ہاں، ہمارے پاس آپشن میں آ رہا ہے کنجوسی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جیم کے بعد دال میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ بخل کا سب سے بڑا سبب محبت ہے، کس چیز کی؟ مال کی، علم کی، اولاد کی یا والدین کی؟ جی ہاں، مال کی، کیونکہ بخیل شخص جو ہے وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ ختم نہیں ہوگا۔ اگلا نمبر پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے بخل انسان کے دل سے نکال دیتا ہے ایمان کو، رحم کو، ایمانداری کو یا صداقت کو۔ جی ہاں، ایمان کو جو ہے وہ دل سے نکال دیتا ہے۔ بخل جو ہے انسان کے دل کو ایمان سے خالی کر دیتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ اس کو جو ہے وہ یاد کریں گے اور کتابوں پر ہی مکمل کر کے اس کو یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔